پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ غیر مشروط وابستگی رکھنے والے خواجہ آصف کی حکومت کے کٹ پتلی ادارے نیب کے ہاتھوں گرفتاری نے عمران خان کی ذہنیت کو بے نقاب کر دیا ہے۔ وہ حزب اختلاف کی ہر اس کوشش کو ناکام بنائیں گے جس کا مقصد انہیں اسٹیبلشمنٹ سے دور کرنا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ خواجہ آصف کا شمار مسلم لیگ نون کے ان رہنماؤں میں ہوتا ہے جو جنرل سے رابطے میں تھے تاکہ موجودہ بحران کے حل کے لیے کوئی لائحہ عمل تلاش کیا جا سکے۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع دینے کی وکالت کرنے میں خواجہ صاحب مسلم لیگ نون میں پیش تھے، حالانکہ اس کی وجہ سے نواز شریف کے بیانیے کو نقصان پہنچا تھا۔ اس سے پہلے نیب نے شہباز شریف کو حراست میں لے لیا، وہ بھی اسی راہ کے مسافر تھے۔ در حقیقت یہ شہباز شریف ہی تھے جنہوں نے جنرلز کو قائل کیا تھا کہ نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی جائے۔ اس دوران وہ جنرلوں کے ساتھ حکومت کی ممکنہ تبدیلی کے لیے بھی مذاکرات کر رہے تھے۔ خواجہ آصف کی حالیہ گرفتاری سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے خاص آدمی محمد علی درانی کی طرف سے ایک چونکا دینے والی سرگرمی دیکھنے میں آئی تھی۔ محمد علی درانی نے کھلے الفاظ میں اعتراف کیا ہے کہ وہ جیل میں شہباز شریف سے اس لیے ملے تھے تاکہ انہیں قائل کر سکیں کہ مسلم لیگ نون ان جنرلز پر تنقیدی حملوں سے گریز کرے جو عمران خان کو سہارا دیے ہوئے ہیں، جبکہ اس دوران تحریک انصاف حکومت کی مایوس کن کارکردگی کی وجہ سے عوام کا غصہ بڑھ رہا ہے۔ ایسی ہی وجوہ کی بنا پر حکومت شاہد خاقان عباسی کے خلاف LNG کیس کھول رہی ہے۔ انہیں بھی ایسے رہنما کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو نواز شریف اور جنرلز کے درمیان ثالثی کرا سکتے ہیں۔ لیکن بات صرف عمران خان کی سوچ کی نہیں، جرنیلوں نے بھی شہباز شریف اور خواجہ آصف سے بات چیت کی تھی جب آرمی چیف کی توسیع کا معاملہ سلگ رہا تھا۔ در حقیقت مولانا فضل الرحمان کے نومبر 2019 میں کیے گئے لانگ مارچ کے بارے میں قیاس آرائیاں سامنے آئی تھیں کہ اس کا مقصد توسیع دینے کے لیے عمران خان پر دباؤ ڈالنا ہے۔ اس کی تصدیق مولانا کے اس حالیہ بیان سے ہوتی ہے کہ انہوں نے اسلام آباد سے اپنے پیروکاروں کو اس لیے اٹھایا تھا کیونکہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ مارچ 2020 تک عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ اگر مولانا فضل الرحمان کے جرنیلوں پر غصے کی وجہ ان کی وعدہ خلافی ہے تو شہباز شریف اور خواجہ آصف کہیں زیادہ پریشانی کا شکار ہیں۔ نہ صرف وہ جرنیلوں کے ساتھ کھلے عام رابطے رکھنے کی پاداش میں جیل میں ہیں، بلکہ وعدہ خلافی کے بعد نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے جرنیلوں کے خلاف اختیار کیے گئے سخت موقف کی ذمہ داری بھی انہی پر عائد ہوتی ہے۔ حزب اختلاف کی جرنیلوں پر تنقید کو عمران خان فوج مخالف سازش کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ایسے حملے جرنیلوں کے لیے بہت پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہیں کیونکہ یہ الزامات ان کی سیاسی چالوں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ اپوزیشن عمران خان کی بجائے ان جرنیلوں پر جتنی تنقید کرے گی اتنا ہی اسٹیبلشمنٹ کا دامن ایک غیر جانبدار ادارے کی بجائے ایک سیاسی سرپرست کے طور پر داغدار ہوتا جائے گا۔ اس سے لازمی طور پر داخلی دباؤ پڑے گا کہ اپنی مقدس ساکھ کو پہنچنے والے نقصان سے بچنے کے لیے عمران خان کی سرپرستی سے ہاتھ کھینچا جائے۔ اسی لیے جرنیل حزب اختلاف کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح ہمارے سامنے 3 ٹکراؤ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں: سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران خان اور عوامی مقبولیت رکھنے والی حزب اختلاف کے درمیان، تنقید کا نشانہ بننے والے جرنیلوں اور انتقام کا نشانہ بننے والی اپوزیشن کے درمیان، اور صورتحال کو جوں کا توں رکھنے کے خواہش مند عمران خان اور بحران کا حل تلاش کرنے والے جرنیلوں کے درمیان۔ اب یہ بات واضح ہے کہ پہلے 2 ٹکراؤ کی شدت بڑھانے کا مطلب تیسری کی شدت میں اضافہ ہوگا، اور اپوزیشن یہی چاہتی ہے۔ اب عمران خان کو چلتا کرنے کی حکمت عملی آصف علی زرداری نے تجویز کی ہے، جس کے مطابق پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ 31 جنوری تک اپنے منتخب شدہ نمائندوں کے استعفے اکٹھے کرے، لیکن اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس جمع کرانے کے لیے ایک خاص وقت کا انتظار کرے۔ گلیوں اور سڑکوں پر احتجاجی مظاہروں کے ذریعے ماحول گرم رکھنے کے باوجود ابھی مستعفی ہونے کے بجائے PDM کو مارچ میں سینٹ کے انتخابات میں حصہ لینا چاہیے تاکہ حکومت اپنی طاقت کو مستحکم نہ کر سکے۔ احتجاجی مظاہروں سے جرنیلوں پر بھی عمران خان سے جان چھڑانے کا دباؤ بڑھے گا۔ اس کے بعد یہ مستعفی ہونے کے لیے اسلام آباد لانگ مارچ اور اس کے نتیجے میں گہرے ہونے والے بحران کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے۔ اگر حکومت ضمنی انتخابات کرانے کا فیصلہ کرے تو PDM انہیں جلسے، احتجاجی مظاہرے، ہڑتال، دھرنے یا گھیراؤ کر کے ناکام بنائے۔ جمعیت علماء اسلام اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جوشیلے کارکنوں کی موجودگی میں یہ مشکل نہیں ہوگا، چاہے مزید گرفتاریاں کیوں نہ کر لی جائیں۔ جب تک شدید سیاسی عدم استحکام اور غیر یقینی پن کی فضا گہری رہے گی، حکومت معیشت کو بحال نہیں کر سکے گی، چنانچہ عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ پر بھی دباؤ ہوگا۔ خطے کی کھولتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے قومی سلامتی کے بجٹ پر دباؤ بڑھے گا، اور بجٹ کے لیے معیشت کا جاندار ہونا ضروری ہے۔ موجودہ بحران سے نکلنا 2 وجوہات کے لیے انتہائی اہم ہے۔ پہلا یہ کہ تحریک انصاف کی حکومت نے دکھا دیا ہے کہ وہ حکومت کرنے کی معمولی سی صلاحیت سے بھی آری ہے۔ در حقیقت اس نے معیشت کو اتنا خراب کر دیا ہے کہ اس کا تسلسل پاکستان کے لیے کسی سزا سے کم نہیں۔ اس نے اپنی تمام تر توانائیاں اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائیوں کے لیے وقف کر کے اپنا کام مزید بگاڑ لیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اسے بلا جواز سہارا دیے رکھنے سے اسٹیبلشمنٹ بھی غیر معمولی تنقید کی زد میں ہے۔ ایک وقت تھا جب روزمرہ کی گفتگو میں لفظ اسٹیبلشمنٹ بہت سوچ سمجھ کر بولا جاتا تھا، زبان لڑکھڑا جاتی تھی۔
अब तो हाजिर सर्विस जर्नैलों को एस्टेब्लिशमेंट के पुराने दोस्त, इत्तेहादी और हसासे नाम लेकर मुखातिब होते हैं। नाकाबिले यकीन बात है कि मजहबी जमातें जो कभी एस्टेब्लिशमेंट के मजबूत असासे हुआ करती थीं, अब इसकी मुखालिफत पर उतर आई हैं। उन्होंने अपनी तोपों का रुख इसकी तरफ कर लिया है। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना गफूर हैदरी, मौलाना किफायतुल्लाह और जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक का खुलेआम शर्म दिलाना, तहरीक लब्बैक के सरबरा खादिम हुसैन रिजवी बरहूम का जर्नैलों का नाम लेकर तनकीद करना जाहिर करता है कि तमाम जमातों, इलाकों और नजरियाती धड़ों में एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ जज्बात परवान चढ़ रहे हैं। इस मुंह जोर अवामी इश्तियाल का इजहार रोज बरोज ताकतवर होते हुए सोशल मीडिया से हो रहा है। यह एक नई समाजी हकीकत बनकर उभरा है। यह हाइब्रिड सिस्टम बहुत बड़ी तबाही का मौजब बन रहा है। एस्टैब्लिशमेंट को अवामी जज्बात का लिहाज करना होगा ताकि किसी मुस्तहसन और जमहूरी तरीके से मसाइल का बेहतर सियासी और मुआशी बंदोबस्त किया जा सके।